السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پاکستانی ڈریم. آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی پیارے دوست محمد کنڈی. ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ گائے. آج ہم محمد سے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. تو محمد پلیز بتائیں آپ کہاں پیدا ہوئے اور زندگی کیسے گزری؟ First of all, thank you so much, Zain, یو for ویلکم. for calling me today. جہاں تک بیک گراؤنڈ کی بات آتی ہے, so I belong from ڈیرہ اسماعیل خان, which is a small city in خیبر پختونخوا. اور میں نے اپنی آدھی زندگی وہیں پہ ہی گزاری ہے. میں 25 سال کا ہوں آلموسٹ ٹل مائی او لیولس. ہم ادھر ہی تھے. وہاں سے میں نے اپنا او لیولس کیا. ٹھیک. اور وہاں پہ بیسکلی ایک ہی اسکول تھا, دا سٹی اسکول, جہاں پہ ہمیں او لیولس آفر کیا جاتا تھا. یٹ اگین اس کے جو ایگزامز ہوتے تھے اس کے لیے پھر بھی ہمیں ڈفرینٹ سینٹرز میں جانا پڑتا تھا, لائک پشاور, اسلام آباد, لاہور اینڈ ایون کراچی. تو جس اسٹوڈنٹ کو جو بھی فیسیبل ہوتا تھا تو وہ ادھر پیپرس کے لیے چلا جاتا تھا. ٹھیک. ادر دین دیٹ, اگر ہم اپنے اسپیسیفک گاؤں کی بات کریں, کہ ڈی خان از اے سٹی, تو وہ ہمارا ہے پائی خیل, وچ از ان دا ڈسٹرکٹ ٹانک. لکی محمد والی سائڈ پہ آئی تھنک آ گیا. ایگزیکٹلی. تو ٹانک ہماری ڈسٹرکٹ ہے, اس کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, پائی خیل, ملا زئی, اینڈ دیر آر لاٹ آف ڈفرینٹ ولیجز ایز اے ہول. تو اس کے بعد جب میں نے اپنا او لیولز وہاں سے ہم نے ریپ اپ کیا, تو میری جو والدہ تھی ان کی خواہش تھی کہ اب اے لیولس کی طرف جانا ہے. تو وہ وہاں پہ ڈی اے خان میں کوئی بھی مطلب ایف ایس سی کے علاوہ وی ہیڈ نو ادر آپشن. اے لیولس کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا آپ کے شہر میں؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے ہمیں وی ہیڈ ٹو سوئچ. تو میری امی کو اسلام آباد بہت پسند تھا, اسپیسیفکلی بحریہ ٹاؤن کی اگر بات کی جائے. تو آر ہول فیملی شفٹڈ ہیئر. یہاں پہ آئی دین پرسوڈ مائی اے لیولس. اس سے پہلے ان بٹوین آئی وینٹ ٹو پشاور. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں نے بیکن ہاؤس میں اپنا اے لیول اسٹارٹ کیا. موسٹلی آئی واز فوکس ٹورڈز لائک کمپیوٹر سائنسز. سو میں نے میتھس, فزکس اور کمپیوٹر سائنس لے لی. بٹ سیڈلی میتھ واز سم تھنگ دیٹ آئی واز انیبل ٹو ڈو. تو میں نے وہاں پہ تھوڑا ٹائم گزارا اینڈ دین آئی سوئچڈ. سو وین وی شفٹڈ ٹو اسلام آباد, وہاں پہ مطلب آئی لیفٹ کمپیوٹرس ان دا اسٹارٹ, لیکن مجھ سے وہ سافٹ ویئر انجینئر, تو دیٹ آئی واز انیبل ٹو ڈو اٹ ڈیو ٹو دا میتھس تھنگ. سو ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ بھی مطلب آئی ہیڈ دس پیشن, آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. تو دیٹ واز لائک مور آئی سے ناٹ ایزی, بٹ وہ میں کر سکتا تھا, بکاز بزنس اسٹڈیز اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس, یہ چیزیں مجھے اسٹارٹ سے بہت فیسینیٹ بھی کرتی تھیں, اور یہ آپشن میرے پاس تھا. سو تب میں نے جا کے جب ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے, تو یہاں پہ اپنی میں نے اسٹڈیز فردر کنٹینیو کی. میں نے روٹس میں ایڈمیشن لیا اینڈ آئی اسٹارٹیڈ مائی اے لیولز اوور ہیئر. آئی آپٹیڈ فار بزنس اسٹڈیز, اکنامکس اینڈ اردو. تو یہ ہم نے اوور آل مطلب سبجیکٹس میں نے دیے. اوکے. گوئنگ بیک ٹو ڈیرہ اسماعیل خان, جب آئی تھنک اس وقت آپ پڑھائی کر رہے تھے اس جگہ پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں, اس وقت سیکٹیرین ایشوز بہت تھے, شیعہ سنی تضادات بہت زیادہ تھے اور کافی زیادہ قتل و غارت تھی. ڈو یو تھنک دیٹ امپیکٹ, اس کا کوئی امپیکٹ ہوا آپ کے اوپر کسی طریقے سے بھی؟ یا سو زین دیٹس ریئلی گریٹ کویسچن. سو یہ واقعات جب ہو رہے تھے تو ہم ادھر ڈی اے خان میں تھے, اینڈ ون آف دا موسٹ آئی سے جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا وہ تھا جب ڈی اے خان کی سینٹرل جیل پہ حملہ ہوا. یہ کچھ لگ بھگ رات کا ٹائم تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اراؤنڈ 8 to 10 PM. میں گیم کھیل رہا تھا, آئی ہیڈ مائی ہیڈ فونز آن, اور ایک دم سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے. تو میں نے ہیڈ فونز اتارے. فرسٹ آف آل آئی تھاٹ کہ یہ کچھ گیم میں ہی کوئی کال آف ڈیوٹی, ایگزیکٹلی کال آف ڈیوٹی کھیل رہا تھا. اچھا. سو کال آف ڈیوٹی میں مطلب کچھ سین ہو رہا, لیکن جب میں نے ہیڈ فونز اتارے تو تب مجھے پتا چلا کہ سم تھنگز گوئنگ آن. پھر ایونچولی ود ان سم منٹس پتا چلا کہ ڈی اے خان جیل پہ حملہ ہوا ہے, اینڈ طالبان جسٹ اٹیکڈ یو نو, اور وہ فل مطلب ایک وار فیئر والا سین بن چکا تھا, کراس فائرنگ بٹوین دا پولیس اینڈ دا ملیٹنٹس. تو اٹ وینٹ فار آلموسٹ 3 to 4 hours, اور دا جیل از لائک 5 to 10 minutes away from our home. تو وہ تو بہت ایک مطلب
ڈفرینٹ قسم کا سین بن گیا تھا. اینڈ وین اٹ اینڈیڈ, اس کے بعد مطلب کرفیوز وغیرہ اور یہ چیزیں مطلب آ جاتی تھی. ڈی خان از اے اسمال سٹی, ایک سرکولر روڈ. Obviously اس ٹائم پہ آئی تھنک والدین کے دل میں ڈر بھی آ جاتا ہے کہ یار بچے اسکول جا رہے ہیں, اسکول بھی ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایون ہمارے اسکول کو بھی اس قسم کے لیٹرز آتے تھے, جس کو دھمکیاں, تو اس وجہ سے اسکول کبھی بند رہتا تھا. یٹ اگین اس قسم کے انسیڈنٹس وغیرہ ہوتے تھے. تو اسپیشلی ہمارا اسکول وچ واز لائک مور ایفیلیٹیڈ ود کیمبرج اینڈ اسٹف, تو وہ اس کو ایک آج سے ایک سازش ہوتی تھی ان کے لیے, تو وہ پھر ان چیزوں کو کافی ٹارگیٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ ڈی اے خان میں کافی مطلب یہ شیعہ سنی کانفلکٹ تھا, یہ بھی اس ٹائم میں کافی زیادہ ایک مطلب اپنی عروج پہ تھا. ایون اگر ہاں کسی کے لیٹ سے شیعہ مطلب کوئی ایک سنی شیعہ کو مار رہے ہیں, دین اوبویسلی دیر واز اے ریونج تھنگ ان بٹوین. تو وہ اس کا بس پھر ایک ریپل افیکٹ کریٹ ہوا, وہ چیز بڑھتی گئی. اور ایون جنازوں میں بھی پھر بام بلاسٹ اسٹارٹ ہو گئے. اگر کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے لیٹس سے شیعہ کمیونٹی میں, تو اس میں بھی سوسائڈ بامبنگ یہ کیسز ہو جاتے تھے. اس سے یہی ہوا کہ کرفیوز ہوتے تھے, کافی حالات مطلب میسڈ اپ تھے. اینڈ ایونچولی موسٹ آف دا شیعہ کمیونٹی either left پاکستان اور left ڈیرہ اسماعیل خان, like went to bigger cities like کراچی اینڈ لاہور. تو انہوں نے بیسکلی مطلب اپنے سیٹلمنٹس چھوڑ دیے تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو وہ اٹ واز سم تھنگ مطلب I'd say the way it affected me, مجھے ایز اے پرسن تو اتنا امپیکٹ نہیں کیا, because obviously it depends on the class as well. الحمدللہ I was from a privileged family. تو مطلب وہ جو شہر کے اندرون رہنے والے جو آج سے زیادہ ہی کلوز تھے اس قسم کے جو واقعات کے قریب تھے, ان کو زیادہ امپیکٹ کیا وہ کمپیئر ٹو می. بٹ اوور آل obviously it had an impact, because obviously ہر کسی کا کویشچن ہوتا ہے کہ یار کرفیو کیوں لگ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے ہماری سٹی میں. ہر آئے دن کوئی نہ کچھ ہو رہا ہے, کوئی مسجد میں حملہ ہو رہا ہے, اینڈ پھر کسی مطلب شیعہ کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو اٹ واز کنفیوزنگ. لیکن می ایز اے پرسن مجھے اسپیسیفکلی اس چیز نے اتنا نہیں امپیکٹ کیا, لیکن اٹ واز اسکیری. تو اوور آل اگر میں مطلب ڈی اے خان کی اوور آل بات کروں تو ڈیفینیٹلی اٹ امپیکٹڈ اے لاٹ آف پیپل, اے لاٹ آف بزنسز, اے لاٹ آف فیملیز. تو اوور آل اٹ ہیڈ a very negative impact on the overall DA Khan's community. Yeah. اچھا محمد, ڈیرہ اسماعیل خان میں اس طرح کے ماحول سے آپ نکل کے ایک دم سے کیپٹل میں آ جاتے ہیں اے لیولس کے لیے, اور وہ بھی ایک بڑے لبرل سے اسکول کے اندر. ہاؤ واز دی ایکسپیرینس دیئر, مطلب کیا کلچر شاک تھا یا پھر اٹ واز ایزی فار یو ٹو ایڈجسٹ ان دا نیو انوائرمنٹ؟ سو فرسٹ آف آل زین جب ہم ڈی اے خان سے موو ہوئے اسلام آباد, it was 13 August 2015. کل پہ 14 اگست تھا. جب ہم آئے یہاں پہ تو نیا شہر تھا, نئے لوگ تھے, وہ مطلب پٹھان, ڈفرینٹ سوسائٹی, کلچر, نارمز وغیرہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ, یہاں کے لوگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. میں رات کو جب ہم یہاں پہ مطلب اسی دن 13 اگست کو آئے, میں ٹیرس میں باہر نکلا اور میں سوچنے لگ گیا کہ یار یہ ہم کدھر آ گئے. مطلب میرے لیے سب کچھ نیا تھا, نہ میں کسی کو جانتا تھا, اور I am not an introvert, I'd say I'm an ambivert. تو اس ٹائم میں اپنی وہ جو ایکسٹروورٹ ٹائپ والی پرسنالٹی تھی نا, وہ کافی عروج پہ تھی, بکاز میں چاہتا تھا میں نئے لوگوں سے ملوں, بکاز ایٹ دیٹ ٹائم I didn't know anyone یہاں پہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ادھر آ تو گئے ہیں, تو کیا ایک یہ اچھا فیصلہ ہے میرے لیے, میرے مستقبل کے لیے. اور مطلب مجھے اندر سے خوشی ہو رہی تھی. آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلور دس فیلنگ کہ یار لیٹس میٹ نیو پیپل, دیکھا جائے کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں, کس طریقے سے, ان سے گل مل کے میک نیو فرینڈز اینڈ جسٹ گو ود دا فلو, بیکاز obviously I had to choose a school for my A levels as well. تو وہ ایک بہت ایک اچھی فیلنگ تھی جس کو میں ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا. لیکن obviously it was I'd say the very start my first day, تو اس میں obviously ٹائم لگا. پھر جب اگلے دن 14 اگست تھا, تو I just went out and met 3 or 4 people in my street as well. تو وہ پہلی بار ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی کمیونیکیشن تھی with different people, جن کے I'd say کہ مطلب cultural values not I'd say 100% different, but to some extent very different from how normally Pathans in our area or I'd say ڈیرہ اسماعیل خان live. اس کے بعد جب میں نے روٹس جوائن کیا اے لیولس کے لیے, تو یہاں کے انوائرمنٹ, یہاں کے لوگ
وہ واقعی I'd say it was a cultural shock. Yeah. اور ان دا اسٹارٹ میں اگر اپنی پرسنالٹی ڈیفائن کروں تو آئی واز کوائٹ شائے, لائک ویری شائے. اور میرے سے اگر مطلب نئے لوگوں کے ساتھ اسپیشلی آئی سے اپوزٹ جینڈر اگر گرلس کی بات کرتا ہوں تو میرے کمیونیکیشن ایشوز تھے. اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طریقے سے کسی بھی فیمیل کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا. لیکن ایونچولی ود ٹائم آئس بریکنگ ہوئی, میرا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا, آئی میڈ نیو فرینڈز اینڈ دیٹ از ویئر آئی ایکچولی میٹ یو. تو یس اٹ واز اے کلچرل شاک, اور بہت ہی مطلب ڈفرنٹ, یونیک اور مطلب این امیزنگ ایکسپیرینس ٹو اسٹارٹ وتھ تھا. اچھا کنڈی, ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا خاص طور پہ ایک نا نیریٹو ہوتا ہے, ایک پاپولر اوپینین ہوتا ہے جو کہ ان کے اسٹوڈنٹس کے منگس پرویل کرتا ہے. وین آئی واز ایٹ لارنس, ادھر یہ تھا کہ اگر آپ آرمی میں چلے گئے ہیں تو آپ بس یو گڈ, آپ پاس کر گئے ہیں. اس کے بعد باقی بھی آپشنس تھے, لیکن فار پیپل ایٹ لارنس کالج آرمی واز نمبر 1, رائٹ. روٹس میں آئے ادھر بالکل سین ہی ڈفرینٹ ہے. ادھر یہ تھا کہ یار اگر آپ نے کسی فارن یونیورسٹی میں ایڈمیشن اسکور کر لیا تو آپ پاس ہو گئے ہیں, ادروائز آپ گئے. صحیح ہے. ایگزیکٹلی. یو ور ایٹ روٹس but you didn't go for a foreign university. What was the reason and why you chose BBA in Pakistan? Yeah, so as goes for that, I'd say کہ اس particular time میں اگر if I see myself, I mean اگر let's say اسی ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں, اس ٹائم جو ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ obviously اسی طریقے سے مولڈ ہوا تھا جس طریقے سے روٹس چاہتا تھا. ان کا مین فوکس اسٹوڈنٹس پہ یہی تھا کہ they should apply abroad. They should go abroad, like score a scholarship. I mean, that's how they marketed themselves. Exactly. SATs and مطلب ان کا بیسکلی مین فوکس یہ تھا کہ یار کسی مطلب ایک بچے کو بس باہر بھیجنے کسی طریقے سے. اور اوبیسلی ان پہ ان کے پھر مطلب پراپر جو اپنے وہ بروشرز وغیرہ تھے ان میں پھر ہائی لائٹ ہوتے تھے آف کورس ایز یو نو بل بورڈز بھی لگوانے ہیں. ایگزیکٹلی اتنے بچے ایگزیکٹلی. تو وہ مطلب ایز اے اچیومنٹ کنسیڈر ہوتا تھا ایز اے ہول. لیکن دس آئی مین اس کے علاوہ بھی اگر اوور آل دیکھا جائے سو دس وازنٹ دا اونلی آپشن. آئی مین دس وازنٹ دا اونلی برج دیٹ ون ول ہیو ٹو کراس ان آرڈر ٹو اچیو اور گین سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. میں اگر اپنی بات کروں سو یہ چیز جب میرے ایڈمیشنز وغیرہ ہوئے, مطلب آئی واز ان دا سیم بوٹ ایز ویل, تو جب ہر چیز کنفرم ہوئی تو میں نے اپنے والد صاحب سے ڈسکس کیا کہ اب کیا کیا جائے. آئی وانٹ ٹو گو ابراڈ, میں جانا چاہتا تھا. وہاں پہ پھر ایک ڈسکشن, ریزنیبل ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی بیکاز مائی فادر واز ان دا ایجوکیشن سیکٹر ایز ویل. تو ان کو ان چیز کی نو ہاؤ تھی کہ ہاؤ اب واٹس بیسکلی دا ورتھ آف اے بیچلر ڈگری اینڈ تو اور ماسٹرس کی. تو انہوں نے کہا یہ اٹس اے مائنر ڈگری, آپ 4 سال باہر گزار لو, اٹس ناٹ ورتھ اٹ. آپ مطلب یہ مائنر ڈگری یہیں سے بھی بہت ایزیلی نارملی کر سکتے ہو رادر دین اسپینڈنگ آئیڈ سے 4 to 5 times more the amount then you can like actually complete your bachelor's in Pakistan. And اس کے بعد مطلب کچھ نارملی نہیں بنتا unless and until میں کہتا ہوں آپ کی کوئی بہت ہی آئیڈ سے ایکسیپشنل یا کوئی بہت ٹاپ نوچ اسٹوڈنٹ ہو تو ان کے لیے اوبیسلی یہ چیز فائدہ مند ہو جاتی ہے اگر وہ بیچلرس باہر سے کرتے ہیں. لیکن ایک نارمل مطلب ہر دوسرے بندے کا اٹس ناٹ اے کپ آف ٹی فار ایوری ون. خیر تو ان مطلب جب ہماری ریزننگ ہوئی تو ایونچولی ود ٹائم آئی واز کنونسڈ کہ دس از اے مائنر ڈگری, لیٹس جسٹ ریپ اٹ اپ ہیئر. بعد میں اوبیسلی اپرچونیٹیز آتی ہیں, دین وی کین ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ MBA, اور یا پھر میں اس طریقے سے کروں گا کہ میں ایک باری پلان کروں گا اس طریقے سے کہ آئی کین لائک گو ابراڈ اینڈ دین پراپرلی سیٹل ڈاؤن انسٹیڈ آف جسٹ گوئنگ اینڈ کمنگ بیک, جو کہ ہمارے 80% آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. ایون ناٹ ان کیسز آف جسٹ بیچلرس, ماسٹرس کے لیے بھی ہو جاتے ہیں وہ, دے آر کمنگ بیک انفارچونیٹلی بیکاز نارملی لوگ UK زیادہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. سیڈلی وہاں پہ جاب مارکیٹ اتنی اسٹیبل نہیں ہے فار لائک ایوری ون ٹو لائک گیٹ ان ٹو ایزیلی. تو اس ٹائم پہ جب میں نے یہ ڈیسائڈ کیا تو میرے پاس یہاں پہ 2 آپشنس تھے, بلکہ سوری ایک آپشن تھا کہ اس کے انٹری ٹیسٹ اس ٹائم اوپن تھے. تو اس وجہ سے پھر میں نے بحریہ یونیورسٹی واز دا اونلی آپشن آئی ہیڈ. I just gave the entry test and I got the admission in Bachelor's of Business Administration BBA. اور یہاں پہ میں نے اپنا بیچلرس پرسو کیا پھر. اچھا محمد, کافی دوستوں میں سے بڑے تھوڑے دوست تھے جنہوں نے یونیورسٹی لائف کے اندر ارننگ اسٹارٹ کر دی, اینڈ یو ور ون آف دوز ویری فیو.
what was the reason کہ یار پاکستان میں تو اس طرح کا کلچر نہیں ہے, ماشاء اللہ یو کم فرام ویری پریولیج بیک گراؤنڈ, آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی, اور ہمارے تو جس طرح کا معاشرہ انکریج کیا جاتا ہے کہ بیٹا اگر پڑھائی کر رہے ہو تو تم پڑھو ہی, جسٹ ڈونٹ گو ٹورڈز منی, کیونکہ تمہارا ادھر دھیان چلا گیا تو یو کین اسکپ یور اسٹڈیز. آپ کا کیا سین تھا یار کہ اینڈ بائی دا اینڈ آف یونیورسٹی آئی نو یو اسٹارٹڈ ارننگ, واٹ موٹیویٹڈ یو, واٹ واز دیٹ مائنڈ سیٹ دیٹ میڈ یو نو. So basically, Zain, in my second semester, that is basically when I thought like one should start freelancing, because میرا e-commerce کا تھوڑا شوق بھی تھا اسٹارٹ سے, تو I wanted to explore that pathway. Because freelancing اس ٹائم کافی ٹرینڈنگ بھی تھا, اینڈ ود ٹائم پھر ہمارے پاس مطلب ڈفرینٹ پلیٹفارمس بھی آ گئے سچ ایز ایکسٹریم کامرس اور انیبلرز. انہوں نے اس چیز کو کافی ہائی لائٹ کیا کہ ہاؤ ون کین ارن گھر بیٹھ کے. تو یہ چیز جب ہائی لائٹ ہوئی, یہاں پہ درمیان میں کووڈ بھی آ گیا تھا, اس نے ہمیں ایک بہت اچھی اپرچونیٹی دی کہ ہم کلاسز بھی گھر سے لے رہے تھے, تو وی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم آن ہینڈ کہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جائے, اس پاتھ وے کو, اینڈ ہاؤ کین وی میک سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو ایز دا سیمسٹرز وینٹ بائی, فورتھ اور ففتھ, دیٹ از وین ایکچولی آئی اسٹارٹیڈ ٹو لرن سم بینیفیشیل اسکلز, جس میں ایک تھا ایز اے ہاؤ ٹو ورک ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ. سو فرسٹ آف آل واٹ از اے ورچوئل اسسٹنٹ. تو ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ وٹ یو بیسکلی ڈو از یو ہیو کلائنٹس لائک فرام اینی کنٹری آل اراؤنڈ دا گلوب, یو اسسٹ دیم فرام پاکستان, فرام یور کمفرٹ زون جہاں سے آپ کام کر رہے ہوتے ہو, اینڈ اوبیسلی یو آر پیڈ ان ڈالرس. تو وہ آپ کو کافی ایک اچھا پڑ جاتا ہے اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ سے سچ ایز اپ ورک, freelancer.com اور ایون فائور, کسی بھی ایک پلیٹ فارم کو آپ ٹارگیٹ کرو, کوئی بھی ایک اسکل جو آپ فار ایگزامپل سیکھنا چاہتے ہو, لیٹس سے یو آر اے ویڈیو ایڈیٹر, فوٹوگرافر, ای کامرس اسپیشلسٹ اور اے سیلس پرسن, آپ کسی بھی ایک انڈیویجول کو ہو از لائک آسکنگ فار سروسز, آپ جا کے آئی مین جسٹ آپ اپنا ایڈ گگ جسے کہتے ہیں نارملی ہم ای کامرس کی دنیا میں, وہ آپ پوسٹ کریں, اینڈ دین ود ٹائم ایونچولی ایز یو رینک اپ آپ کی گگ ہائی لائٹ ہوتی ہے, اور اینی ون کین ریچ یو آؤٹ آن اٹ, اور اس کے بعد آپ جا کے ان کو اپنی سروس پھر پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ یو لائک اسٹارٹ ود اٹ. اس کے بعد ایک کویشچن آتا ہے کہ یار ایک گورا یا کوئی بھی اینی ون اکراس دا ورلڈ وہ آپ کو کیوں مطلب کام دے گا, مطلب ایک بہت بڑا کویشچن ہوتا ہے. سو فرسٹ آف آل ایک تو یہاں پہ وہ ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ مہنگی زمین سے سستی زمین پہ پیسے لانا. یہاں کی سروسز جو ہماری ہے نا, دے آر وے ٹو چیپر ان کمپیریزن ٹو سروسز. اگر آپ مطلب لیٹس سے نیو یارک میں اگر کسی نے, ویسٹ کا لیبر ایکسپینسو, ایگزیکٹلی اٹس ویری ایکسپینسو, تو وہاں سے ان کو بھی ایک بہت ہی ایج مل جاتا ہے. اینڈ دوسرے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی, فلپینی اور انڈینس وہ کام کے معاملے میں بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے. ان کا جو مطلب کوالٹی آف ورک ہے, اٹس I'd say at par or even better than the ones who you can like easily hire in the Western for like 10-15 times at a higher price. So if it's at par or even better, so why will you not go for an individual who is sitting in Pakistan? You can pay him like 50-60% less than what you actually pay someone in the West. تو دیٹس لائک ون آف دا میجر ریزنز دیٹ کلائنٹس گو فار دیز پرٹیکولر ونس. تو یہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی. آئی واز مور انکلائنڈ ٹورڈز ای کامرس, اینڈ ای کامرس میں بھی امیزون. تو ایونچولی ود ٹائم میرے کلائنٹس بڑھے, ایک بہت ہی پازیٹیو رسپانس ملا اسپیشلی کووڈ میں. تو اس سے یہ ہوا کہ مطلب جو میری ایک موٹیویشن تھی اور ایک جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ اور بڑھ گئی. اس کے بعد پھر دیر واز نو ٹرننگ بیک, اور اسی کو ایز سون ایز آئی گریجویٹڈ آئی ٹرن دس ان ٹو مائی کیریئر. اچھا, آن بہاف آف دا پیپل اسپیشلی اسٹوڈنٹس who are still in universities and they are thinking about earning but they are not doing anything, and the reason is کہ یار سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بیسکلی آئی ول آسک دس کویشچن اباؤٹ دا سیم تھنگ, لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ یار واٹ واز یور ویری فرسٹ اسٹیپ کہ آپ نے بولو کہ ڈے یو ڈیسائڈیڈ کہ یار اوکے میں نے پیسے کمانے ہیں, واٹ واز یور فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ دیٹ گول؟ Okay, so the first step was quite challenging and confusing. Okay. Because in the start آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ یار
میں نے کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, اور اگر میں فار ایگزامپل لیٹس سے ایک جگہ سے اسٹارٹ بھی کر رہا ہوں تو از اٹ اور از اٹ سم تھنگ ڈفرینٹ, میں مطلب کسی غلط ٹریک پہ تو نہیں جا رہا, یا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا, اور مطلب اگر یہ چیز لیٹ سے میں کرتا بھی ہوں تو میں اپنی منزل تک پہنچ رہا ہوں یا نہیں پہنچ رہا. تو یہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی وہ, اور نہ ہی کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں, تو آپ مطلب کچھ بینچ مارک نہیں کر سکتے جب آپ فرسٹ آف آل اسٹارٹ کرتے ہو. لیکن اگر کرنٹ سیناریو میں بات کی جائے تو دیر آر اے لاٹ آف ڈفرنٹ ویب سائٹس سچ ایز ایون میں اگر بات کروں یوڈیمی, وہاں پہ آپ مطلب آپ کو ہر قسم کے کورسز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس, ہاؤ ٹو ایڈٹ اے ویڈیو, ہاؤ ٹو بیکم اے فوٹوگرافر, ہاؤ ٹو بیکم اے فائنانسر, اے سیل پرسن, اینی تھنگ. مطلب آپ کو ہر قسم کے کورسز فریلی اویلیبل ہیں, جس کے بعد ایون ونس یو کمپلیٹڈ یو ول آلسو گیٹ اے سرٹیفکیشن فار اٹ ایز ویل. اس کے علاوہ ایون آن لنکڈ ان, آپ لنکڈ ان کا لیٹ سے اگر پریمیم یوزر بنتے ہیں, دیر از لائک اے 1 month فری ٹرائل ایوری ایئر فار اٹ ایز ویل. اس پہ بھی آپ یہ سارے کورسز کر سکتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لے کے اے ٹو زی, اینی مطلب پروفیشن یو وانٹ ٹو ٹارگیٹ, آپ یہ فریلی کر سکتے ہیں, اور وہ کافی ڈیٹیلڈ میں ہوتے ہیں. اٹس لائک فرسٹ یو ہیو ٹو گو تھرو دیئر ڈفرنٹ کویسچنس, اس کے بعد پھر آپ سے پراپر ایک ایگزامینیشن ہوتی ہے, اس کا مطلب دیر آر لاٹ آف ڈفرنٹ کویسچنس, اس میں آپ کو پراپر اے ٹو زی ود بیسکس ہر چیز آپ کو سکھا دیتے ہیں. تو اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹلی یوٹیوب ہیز ایوری تھنگ, اف یو نو ہاؤ ٹو سرچ فار دا رائٹ تھنگ, تو آپ کو یہ ساری انفارمیشن یوٹیوب پہ ریڈلی اویلیبل ہے. بس آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کو کرنے والا بننا ہے, جو کہ پاکستان میں نارملی لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگ اوور نائٹ سکسیس مانگتے ہیں, وچ از سیڈلی ناٹ پاسبل. اور مطلب ڈفرینٹ لوگ بھی نارملی جسٹ ٹو یو نو گین ایز مچ ریچ ایز پاسبل وہ ویڈیوز بھی اسی قسم کی بناتے ہیں تاکہ مطلب لوگ زیادہ انکلائنڈ ہو مطلب یہ اوور نائٹ سکسیس والی چیز کی طرف. لیکن اٹس سیڈلی اٹس ناٹ دا ریئلٹی. The reality is quite different. آج کل تو ویڈیوز کے ٹائٹل آ رہے تھے how to earn $200,000 in a year, but it's not very promising, right? Exactly. تو let's say اگر ایسا کیس ہوتا بھی تو وہ بندہ جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے وہ پہلے in the first case بناتا ہی نا. تو that's completely false and a vague statement, جو کہ ڈفرینٹ مطلب یوٹیوبرز وغیرہ سے اور کوئی بھی اس قسم کی جو پروموٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز, وہ ان چیزوں پہ کافی زور دیتے ہیں, لیکن وہ صرف اپنی ریچ کے لیے دیتے ہیں, نہ کہ وہ اگلے بندے کا سوچتے ہیں. تو یا دس از لائک اے سیڈ ریئلٹی. لیکن آئی ہائیلی ریکمینڈ, اگر فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی کا فریشی اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, اف ہی ریئلی وانٹس ٹو میک سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, تو وہ ایزیلی فائور, اپ ورک اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی freelancer.com, ان پہ اینی اسکل دیٹ دے آر گڈ ان. میں صرف ای کامرس مارکیٹنگ کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی اسکل اگر ان کو لگتا ہے وہ اس کو شیپ اپ کر سکتے ہیں اور امپروو کر سکتے ہیں, تو دیز آر لائک دا بیسٹ پلیٹفارمس ون کین گو فار. اور یوٹیوب از یور فرینڈ. آپ کو کہیں بھی ہرڈلز ہوتی ہیں, کوئی بھی مطلب کنفیوژن ہوتی ہے, تو یو کین جسٹ لائک گو ٹو اٹ. So I'll just break it down. I think the first step would be کہ یار سب سے پہلے تو آپ اپنا پین اور پیپر اٹھائیں, اور یوٹیوب کھولیں. یو اکیڈمی آپ نے بتایا ہے, اور لنکڈ ان سارے ویب سائٹس پہ آپ کو کورسز ملیں گے. لرن اباؤٹ ای کامرس, لرن اباؤٹ دا اسکل, مطلب پہلے تو ڈیفائن کریں گے واٹ اسکلز ڈو یو وانٹ, وہ سیکھیں, ان کے نوٹس بنائیں, اینڈ دین کریٹ یور آئی ڈیز آن LinkedIn, Fiverr, ادر پلیٹفارمس. سو LinkedIn بیسکلی وہ نارملی کارپوریٹ میں پروفائل کریشن, وہ آپ کی مطلب ہو یو ریئلی آر ان دا کارپوریٹ ورلڈ, وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. اس میں پھر ساتھ ساتھ ایز اے پریمیم ممبر آپ کو وہ کورسز بھی مطلب آفر کرتا ہے, آپ کو پراپر سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں بیسکلی, تو آپ وہ سرٹیفکیشنز بھی LinkedIn سے اویل کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سارے اسٹیپس اگر فالو کریں تو آپ کو ایٹ لیسٹ چانس ملتا ہے کہ یو کین پروو یور سیلف ان دا کارپوریٹ ورلڈ. اف یو آر ایبل ٹو سیل یور سیلف ویل, تو آپ کو ایزیلی آپ کوئی گگ یا کوئی جاب یا کوئی پروجیکٹ ایزیلی آپ لینڈ کر سکتے ہیں. سو دس از لائک ہاؤ دا بیسکس ورک. آج کل تو ڈفرینٹ کورسز بھی آ گئے ہیں. آئی مین دیر آر لاٹ آف ڈفرینٹ کمپنیز سچ ایز, میں نے اسٹارٹ میں بات کی ایکسٹریم کامرس انیبلرس, ان کے کورسز ہیں. اس میں یہ لوگ مطلب آئی تھنک اٹس ناٹ فری, بٹ یٹ اگین ان کورسز میں بہت ساری انفارمیشن ہے کہ مطلب ایک اگر بیسک یوزر ہے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کورسز سے بھی کافی زیادہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. لیکن یٹ اگین ایز یو سیڈ ان دا اسٹارٹ, پین اینڈ پیپر از مینڈیٹری, ون شوڈ ہیو اٹ. اوکے محمد, سو یو ورکنگ فار این امیریکن فرم, رائٹ؟ آپ $US میں کما رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک بڑا مزے کا کام ہے آپ کا. ہاؤ ڈڈ یو لینڈ دس جاب؟ اور دوسرا تھوڑا سا بتائیں اپنے کام کے بارے میں, واٹ از اٹ دیٹ یو ایکچولی ڈو.
Yeah, sure. So as goes for my job, as I said before, in my university time, I started freelancing. I was more inclined toward Amazon as a virtual assistant, like working with clients. Started with product hunting for Amazon. मतलब clients के लिए product hunt करता था. उसके बाद उनकी जो proper profiles होती हैं, मतलब उनके Amazon stores handle करता था. A to Z full optimization. तो I was quite, I mean, मतलब मेरा experience काफ़ी ज़्यादा हो गया था इस चीज़ में. So as soon as I graduated, I saw this opportunity on LinkedIn. LinkedIn, as I said before, Okay. वहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, अपना सारा रेलिवेंट एक्सपीरियंस उसको उसमें ऐड अप किया. प्रोफाइल जब मेरी कंप्लीट हो गई तो वहीं पे दैट इज़ वेयर आई एक्चुअली फाउंड माई कंपनी वेयर आई एम करंटली वर्किंग इन. तो आई अप्लाइड. उन्होंने जब मेरा रेलिवेंट एक्सपीरियंस देखा, कि रेलिवेंसी क्रिएट हो गई थी बिकॉज I was working on Amazon for clients before that in my university time. तो उन्होंने जब ये चीज़ें देखी तो on the basis of my experience, they hired me. Once I like went through all their process, interviews and stuff. तो they hired me just because of my experience. तो this is मतलब इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या ही हो सकती है. अगर आप let's say यूनिवर्सिटी टाइम में भी किसी एक अपनी स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दो, तो by the time you graduate, you will, I'm 110% sure you will make something out of it. तो मतलब ये मतलब बहुत सिंपल रूल है. इस पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट वर्क ऑन समथिंग यू आर गुड एट. लेकिन काम दिल से करना है. Start doing something. Exactly. As goes for my company, so basically what my company do is, it's an Amazon aggregator. Okay. ये Amazon के different बड़े बड़े brands उठाती है. Let's say अगर US का एक Amazon brand है XYZ. Okay. अच्छे खासे उसके रेवेन्यू ट्रेंड्स हैं, ओवरऑल उसका नेट प्रॉफिट अच्छा जा रहा है ईयरली. तो इफ समवन इज लेट्स से सेलिंग इट, तो आवर कंपनी इज देयर टू एक्वायर इट. Okay. तो इट हैज एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, मोर देन 20-30 ब्रांड्स, Okay. huge brands. So obviously those particular brands have to be run by someone, right? Like obviously there will be a sales team, there will be a marketing team, there will be an operations team, there will be a creative team, there will be a lot of different teams who will be looking into this particular brand, managing it and making sure that how we can like upscale it and make more and more net profit out of these brands. So that's basically what our company does. And I'm currently working as a brand manager there. So what I do is I oversee everything. I work on one of the brand itself, which is like a huge revenue contributor to our company. And then obviously I communicate with all these departments on how we can make like the supply chain process, smoothen the supply chain process, avoid out of stocks, optimize listings. So it's like a whole challenge for me. अच्छा मोहम्मद, आजकल पाकिस्तान की यूथ का ध्यान है, तकरीबन सबका ही ध्यान है कि यार बाहर के मुल्क चले जाएं. I know you also planning to move to America at some point, right? I mean that's your goal, right? I mean two questions there. Are you ever gonna come back? One. And if you're in America, how do you think you can benefit your homeland, basically? So first of all, yeah, definitely, Zen. The one thing I really look up to is the lifestyle, which eventually in Pakistan, if let's say I work in the corporate sector in Pakistan, not with any company from abroad, it's very difficult to finance yourself, even after if you have like a nice fancy paying job. You cannot self-finance yourself that easily. In comparison to, let's say, if I'm working in a firm in the USA, I can lease a car. I'll be able to pay my rent. I'll be at least able to, in the start, save $400 to $500. And I'll be living a normal life, as I'd say a normal person living over there. With the same, let's say, salary bracket in Pakistan. With the I'm like comparing the lifestyle. I'll be able to, let's say, pay rent. I might not be able to like have a car. Because the taxes, the way like I mean, let's say if I want to get a new car, I'll be not be able to lease it. And might not be able to save anything at the end. And obviously I'll be paying rent as well, let's say. So it's very difficult in comparison to if I just compare it to USA. So first of all, yeah, I'll be definitely coming back. But I'll keep US as an option for later as well. Because in the current situation,
पाकिस्तान के हालात जैसे कि आप देख सकते हैं, दे आर नॉट क्वाइट स्टेबल. Yeah. और सबसे एक जो सिंपल बात आती है, क्या ये हालात मैंने ख़राब किया? Do you think you're going to benefit your country? Or are you intending on, benefiting Pakistan? Yeah, I mean, Direct or I mean, I indirectly? can benefit Pakistan in a way that obviously I'll be earning in dollars, Okay. and the currency, the devaluation of currency, which is currently going on in Pakistan, I definitely can in a way that I'll be benefiting myself actually, Okay. but not Pakistan as a whole. Yeah, I mean, I can invest मतलब here. दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली. आप Exactly. अपने बेनिफिट का ही सोच रहे होते Yeah, हो. it's एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो indeed. अपने बेनिफिट के लिए सारी इंडस्ट्री लगाता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, शायद वो कोई एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है. Yeah, exactly. I mean, at least like working in USA, I'll be able to fuel a startup in Pakistan, which if I'm working in Pakistan, it would be very difficult for me to fuel it here ओके. in PKR. So yeah, I mean, definitely, Okay. if I go for a startup, like earning in dollars, investing in Pakistan, that way I can definitely benefit Pakistan and myself as a whole. And at the end of my career, my journey, I'll be able to make something out of it. Okay. So in that particular way, yes. But as goes for, as you said before, coming to Pakistan, I will. I'll definitely visit Pakistan. It's my home country. But yet again, I'll keep an option, an open option. Okay. Because the current state of Pakistan, it's not really stable. And no one really actually wants instability. Obviously, the most important thing in their particular home country. Yeah, okay. So I'll definitely keep an option. And lastly, अगर मैंने ख़राब नहीं किया पाकिस्तान, तो मैं why should I work on this thing? So coming to the very final question, Yeah. since we are sitting in a podcast named Pakistani Dream, I want to ask you, what is your dream for Pakistan? Like, what is one thing that you want to see in Pakistan in the near future or in any particular future? The one thing that I'd really wish to see Okay. in Pakistan, and normally, obviously, it will take time. Obviously. It won't come like in 3 or 4 years from now. Yeah. Is the corporate sector actually growing Okay. and accepting different international companies such as PayPal and most importantly Amazon Okay. coming in Pakistan. Okay. This will be a game changer. Okay. मतलब if you have the answer, इस वक्त हम लोग की पेपाल और अमेजोन जैसी कंपनी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? That's a really good question. What's the hurdle? The biggest hurdle for this is that PayPal wants security and laws to be amended according to their own criteria, which they basically have in US. They want security, Okay. which Pakistan is unable to provide, because the policies of PayPal and Amazon are quite different. They work in a different way. Like, I don't know if you have ordered anything in the past from Amazon. Like, let's say you are in UK, you order something and you didn't receive it. Amazon won't ask any questions. If you are like, hey, I didn't receive the product, they'll just send one right away. Might not even ask for the receipt as well. Okay. This is how Amazon works. So do you actually think, if they know they can work in such dynamics, do you think they will be able to work with this particular plan in Pakistan if Pakistan is not protecting them? Obviously not, yeah. Exactly. As goes for PayPal, PayPal has the most safest and easy refund options that no banking system has. Okay. First of all, the major thing is that you can directly transfer money through your email just by using your email. Okay. Secondly, let's say if you transfer money to someone, you can also like redo that as well. You have an option, Okay. which normally is non-existent. तो इधर तो हम लोग स्कैम करना शुरू हो जाएंगे. Exactly. So it's like all about scams. Yeah. Pakistan will have to come up with different laws Yeah. to protect these, Sort of companies, yeah. exactly these companies, these unicorns. But sadly, it's unable to do that. Yeah. So yeah. Well, thank you very much, Muhammad. It was lovely talking to you. Likewise. और आई थिंक इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे इसी पॉडकास्ट के अंदर और कुछ नई बातें डिस्कस करेंगे. Definitely. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me, Sam.